بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کے سلسلے کو ذرا سا روک کر 13ویں بند میں سمجھانے بجھانے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور یہ مخلصانہ نصیحت آج بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے۔ امت مسلمہ اگر اس مشورے کو مان کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو آج بھی اس کے دن بدل سکتے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ اے مسلمانوں، ذرا یہ سوچو کہ تم سب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا دین اسلام بھی ایک ہی ہے، اور تم ایمان کے لحاظ سے بھی متحد ہو، لہٰذا تم میں سے ایک کی جیت سب کی جیت ہے، اور ایک کی ہار سب کی ہار ہے۔ اگر کسی بھی خطے میں آباد مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ سب کا نفع ہے، اور اگر کسی علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو سب کا خسارہ ہے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اے مسلمانوں، تمہارا خانہ کعبہ ایک ہی ہے جس کی طرف منہ کر کے تم سب نماز پڑھتے ہو، اور ایک ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تمہارے علیحدہ علیحدہ خدا تو نہیں ہیں، اور ایک ہی کتاب اللہ ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو۔ اتنی ساری مشترک قدروں کے ساتھ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کہ تم سب ایک ہو کر رہتے۔ مسلمانوں کے آپس میں نفرتوں کا شکار ہونے کے حوالے سے سورۃ الحجرات میں رہنمائی کا ذکر یہاں مناسب رہے گا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مقرر کی ہوئی حد سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس کے باوجود اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام رکھو، ایمان کے بعد تو گناہ کا نام لینا بھی بہت بری بات ہے، اور جو باز نہ آئے وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض بدگمانیاں تو گناہ ہیں، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر گامزن ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک ایمان، ایک حرم پاک، ایک نفع اور ایک نقصان ہونے کے باوجود ہم مسلمان ایک بن کر نہ رہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر اے مسلمانوں، تم نے دین میں فرقہ بندی ڈال دی ہے، اور معاشرت میں ذات پات کو فروغ دے دیا ہے، اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کا اہتمام کر لیا ہے۔ ہماری ہدایات تو یہ تھیں کہ اے مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں فرقے میں مت پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے،
اور تم आग के गड़े के किनारे पर थे, फिर तुमको अल्लाह ताला ने उस गड़े में गिरने से निजात दी। इस तरह तुम पर अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हदायत पाओ और तुम दोबारा तफरकों में पढ़कर एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाते हो और अल्लाह की एहसान फरामोशी करते हो और अल्लाह का ये फरमान भूल गए। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हारे ख़ानदान और कौमें, कबीले और ज़ातें जो बनाई हैं वो सिर्फ़ तुम्हारी आपस में पहचान के लिए हैं, फ़ख्र और बड़ाई के लिए नहीं हैं। बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह इल्म वाला और ख़बर वाला है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम फ़िरका वारियत और ज़ात पात में पढ़कर तरक्की कर सकोगे तो ये तुम्हारी भूल और मेरी तालीमात के ख़िलाफ़ है। तुम्हारा नफ़ा इत्तेहाद में है और फ़िरका वारियत में नुकसान। तुम्हारी तरक्की ज़ात पात में बढ़ जाने में नहीं है बल्कि तरक्की का राज इत्तफ़ाक़ में है। कौन है तारिके आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मायार, किसकी आँखों में समाया है शआरे अग़यार, हो गई किसकी निगह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। 14वें बंद में अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को हुजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से फिर झंझोड़ा जा रहा है कि तुम अपनी मसलहतों के तहत अपने नबी और सहाबा कराम के तौर तरीक़ों को छोड़कर गैरों के रास्ते पर चल निकले हो और तुमने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए मैसेज को फरामोश कर दिया है। कौन है तारीक आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार। ऐ मुसलमानों, तुमने वक्ती मसलहतों को अपना उसूल बना लिया है और उसके नतीजे में वो दस्तूर भुला बैठे हो जिस पर अमल करके तुम्हें दुनिया की इज़्ज़त और आखिरत की कामयाबी मिलनी थी। और वो दस्तूर ये था कि सियासी सतह पर इंसानी हाकमियत का ख़ात्मा बादशाहत और मलूकियत की शक्ल में हो या जमहूरियत की सूरत में, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा हुदूद में रहते हुए निज़ाम खिलाफत का क़याम। माशी सतह पर सूद और जुए का ख़ात्मा करके तकसीम दौलत का मुनसिफाना निज़ाम और कारोबार के यकसा मौक़े फ़राहम करना और माशरती सतह पर मर्दों और औरतों में हिजाब और पर्दे का फ़रोग़। मुझे बताओ तो सही कि कौन है वो लोग जिन्होंने मौका परस्ती से काम लिया और कौन दीन इस्लाम के ज़री उसूलों को बालाए ताक रख कर वक्ती मसलहतों का शिकार हुए। किसकी आँखों में समाया है शआरे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार। ज़रा बताओ तो सही कौन है वो लोग जिन्होंने गैरों के बनाए हुए उसूलों को फ़ौक़ियत दी और खिलाफत व शुरायत के निज़ाम को खैर बात कहकर इंसानी हाकमियत व जमहूरियत का पुराना निज़ाम अपना लिया। है वही साज़े कोहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवाए कैसरी। देव इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। मजलिस आइनो इस्लाहो रआयातो हकूक, तिब्बे मगरिब में मज़े मीठे असर ख्वाब आवरी। गर्मिये गुफ्तार आज़ाए मजालिस अलमा, ये भी एक सरमाया दारों की है जंगे ज़रगरी। इस शराबे रंगोबू को गुलिस्तान समझा है तू, आह ए नादां कफस को आशियां समझा है तू। क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अफसोस सद अफसोस इस बात पर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से तुमने ऐसे जान छुड़ाई है जैसे वो तुम्हारे ऊपर एक बोझ था, और इस गुनाह अजीम की वजह से ना तो तुम्हारे दिल में कोई जलन और परेशानी है और ना ही तुम्हारी रूह बेचैन हुई कि तुम ये क्या जुल्म कर बैठे हो। शम्अ महफिल हो के तू जब सोच से खाली रहा,
تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ چوکے بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گردے شمع پروانے رہے۔ خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔